یہ کریں کہ کچھ بہتر ایکسٹرا کچھ کریں، اور یہ صرف سلام کے اندر نہیں، ہر تحفے کے اندر کوشش کریں کہ اگر کسی نے تحفہ دیا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کوئی بندہ تحفہ دے تو اس کو بہتر واپس لوٹاؤ، بہتر نہیں لوٹا سکتے أَوْ رُدُّوهَا، اتنا ہی واپس لوٹا دو۔ اور اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جو آئے تھے ایک چکر میں دو کام کر رہے تھے۔ پہلا کام یہ کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی بشارت دی، اور دوسرا کام یہ کہ انہوں نے ساتھ ہی بتا دیا کہ آپ کے پاس ہی لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے وہ نافرمان لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کی قدر نہیں کی، توحید کو بھی نہیں سمجھا، اور اس سے بھی ایکسٹرا ان کے اندر ایسا جرم پایا جا رہا ہے جو اللہ کو برداشت نہیں، تو ہم عذاب کی پیشین گوئی دے کے آگے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور مقصد یہ تھا کہ ہم پتھروں کی بارش برسائیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ اور آگے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر آنے کا اور انسان کی تخلیق کا، پیدائش کا مقصد بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بعض لوگ ان غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں خدمت خلق کے لیے۔ خدمت خلق بڑا زبردست فریضہ ہے اگر اللہ کسی سے یہ لے لے، لیکن دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں، اور خدمت خلق کو کافی نہ سمجھا جائے، اللہ کی عبادت بنیادی مقصد ہے دنیا میں آنے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ایک رزق کے بارے میں اور فرما دیا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ رب العزت ہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اور وہ بڑی طاقت والی اور نہایت مضبوط ذات ہے۔ اور آگے سورۃ الطور کی ابتدا بھی اللہ نے قسموں سے اٹھائی، اور قسمیں اٹھا کے بات وہی فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي کنتم بها تکذبون، کہ آخرت حقیقت ہے اور آخرت کا قیام ہوگا، اور آخرت کے ماننے والوں کو اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ اور دیگر اللہ رب العزت نے آگے مومنوں کو خوشخبریاں سنائی اور مشرکین سے چند سوالات کیے، ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، اور دیگر سوالات جن کے اوپر بندہ غور کر لے تو بندے کو توحید کی سمجھ آ جائے۔ مشرک بندہ بھی ان سوالات کے اوپر غور کر لے تو اسے پتہ چل جائے کہ اصل چیز وہ اللہ کی توحید ہی۔ آگے سورۃ النجم، اور سورۃ النجم یہ اس دور میں نازل ہوئی جب نبی علیہ السلام کو مختلف قسم کے الزامات سے دوچار کیا جا رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ جو جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گیا ہے نعوذ باللہ، یا یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، یہ ساری ان کی بکواسات ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور بات ہی وہ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ان کے جو برے دیوتا ہیں ان کی حقیقت کو اللہ نے بیان کیا دلائل کے ساتھ۔ اللہ رب العزت جب بھی معبودان باطلہ کا ذکر کرتے ہیں دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، حقارت کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت نے معبودان باطلہ کو بھی گالی نکالنے سے منع فرمایا۔ یہ بڑی نکتے کی اہم بات۔ ہمارے ہاں آج کل کچھ ایسے جلوس ہو رہے ہیں جن میں بال کو جلایا جا رہا ہے جو معبود باطل ہے یہودیوں کا، اور اس کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ دین اسلام کا کنسپٹ نہیں ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی باطل معبود کو بھی گالی نہ دو تاکہ وہ مقابلے میں تمہارے سچے الہ کو بھی گالی نہ دے، اور یہ فرما دیا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے پوچھا حضور کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا تم کسی کے باپ کو گالی دیتے ہو وہ جواب میں تمہارے باپ کو گالی دیتا ہے، یعنی تم سبب بنے ہو اپنے باپ کو گالی دلوانے کے۔
تو ان دونوں حدیثوں کو ملائیں تو سبق یہ نکلتا ہے کہ اگر ریئیکٹ کے طور پہ کوئی اور آپ کے معبود حق کی گستاخی کرے یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو آپ سبب بنیں. یہ دین اسلام کا کنسپٹ نہیں. دین اسلام کا کنسپٹ یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی علاقہ فتح کیا وہاں پہ کوئی ایسا معبود پڑا ہو تو اس کو توڑیں. یہ نہیں کہ اس کی فوٹو کاپیاں بنا کے اس کو جلاتے رہیں. نبی علیہ السلام نے مدینہ میں رہ کے تو یہ کام نہیں کیا کہ 360 بت جو مکہ میں پڑے ہیں ان جیسے بنا کے ادھر مدینہ میں جلائے جائیں، بلکہ مکہ فتح کیا اور پھر جا کے ان کو توڑا. اور یہی حضرت علی کو حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی اگر رسائی ہو جائے کسی ایسی جگہ پر، یہ نہیں کہ خود آرڈر پہ تیار کیے جائیں. جیسے کراچی میں تیار کروا رہے تھے اور وہ پکڑا گیا، پھر عارضی طور پہ لاہور میں تیار کروایا گیا جس کی شکل اپنی طرف سے بال کی بنائی گئی اور شکل اس کی گدھے جیسی بنی. اصل میں بال یہ صہیونیوں کا ایک معبود باطل ہے جس کا جسم انسانی شکل کا ہوتا ہے اور چہرہ اس کا وہ بیل کی شکل کا بنا ہوتا ہے اور اس کو پوجا جاتا ہے. اگر اس تک رسائی ہو جائے یا کسی نے پوجا کے لیے بنایا پھر اس کو توڑیں جلائیں سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ خود اس کو تیار کروائیں کسی کاریگر سے اور پھر جلائیں جی ہم ان کو تکلیف دے رہے ہیں. یہ طریقہ کار اسلام کا کنسپٹ ہے ہی نہیں. یہ بات ذرا سمجھ لیں. اور آگے اللہ رب العزت نے کبیرہ گناہوں کی تفصیل بیان کر دی. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. یہ سمجھ لیں کہ گناہوں کی مختلف اقسام ہوتی. امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے گناہوں کے بارے میں اور اس میں 2 قسمیں بنائی، صغیرہ گناہ اور پھر کچھ کبیرہ. 70 گناہ امام ذہبی نے جمع کیے کبائر میں، اور ان میں سے پھر 7 ایسے ہیں جو اکبر الکبائر ہیں یعنی کبیرہ میں سے بھی زیادہ بڑے. اور اس حدیث کی بنیاد پہ امام صاحب نے الگ کیے وہ 7 گناہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن. نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 بڑے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا حضور 7 وہ کون سے؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر اور جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور نہ حق جان کو قتل کرنا، وَأَكْلُ الرِّبَا سود کا کھانا، وَأَكْلُ مال الیتیم یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي یوم الزحف اور میدان سجا ہو جہاد ہو رہا ہو آپ پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ اور پاک دامن عورتوں پر جن کو پتہ بھی نہ ہو اور آپ گھر بیٹھے ان کے اوپر تہمت لگا دیں. یہ 7 اکبر الکبائر امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی بنیاد پہ الگ کیے. تو اللہ رب العزت کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں معافی کے ساتھ اور صغیرہ کو معاف کر دیتے ہیں نیکیوں کے ساتھ. بسا اوقات اپنی اللہ رحمت کے ساتھ کبیرہ کو بھی بغیر معافی کے معاف کر دیتے ہیں، لیکن اصول یہی ہے کہ کبیرہ کی معافی مانگی جائے خصوصاً شرک کی، بلکہ کوشش یہ کیا کریں کہ صغائر اور کبائر سب کی اللہ سے معافی مانگیں کیونکہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں. اور فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ تم اللہ سے استغفار کرو، استغفار کر کے کچھ اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اللہ اپنی رحمت سے سارے معاملات سیدھے کر دے گا. اللہ اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، باغات بھی دے گا، اور اللہ بارشیں بھی نازل کرے گا اور سارے معاملات کو اللہ درست کر دے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ایک بڑا اہم نبی علیہ السلام کا جو معجزہ تھا انشقاق قمر والا، چاند کو 2 ٹکڑوں میں کرنے والا. اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے مکہ والوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو چاند 2 ٹکڑوں میں کر کے دکھائیں. نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 2 ٹکڑوں میں کیا اور اللہ نے اس معجزے کو قرآن مجید میں بیان کیا. مکہ والے سامنے یہ معجزہ دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے. نبی علیہ السلام نے اوپر سے ایک اور دلیل دی. حضور نے فرمایا کہ جادو تو ہوتا ہے نا محدود ایریے تک، 10 لوگوں پہ 15 لوگوں پہ جو حال کے اندر موجود ہیں، جو تمہارے مکہ والے سفر کے لیے باہر گئے ہیں، جب وہ واپس آئیں تو ان سے بھی پوچھ لینا کیا انہوں نے ان علاقوں میں دیکھا ہے چاند ٹوٹتا ہوا. اگر تو انہوں نے دیکھا ہوا تو پھر یہ سمجھ لینا کہ یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے. اور ایسے ہی ہوا. بلکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی دیکھا گیا چاند ٹوٹتا ہوا اس تاریخ کو. کیرلا کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس نے رات کو سیر کے دوران یہ منظر دیکھا اور اسے جب بھنک لگی اور پتا چلا کہ یہ معجزہ مکہ سے رونما ہوا اور وہ مسلمان ہوا. اور یہ کہا جاتا ہے
کہ تب کیرلا کی بڑی آبادی ہندوستان کی وہ مسلمان ہوئی، اور بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اصحاب ہندوستان آئے جنہوں نے آ کے انہیں صحیح اسلام اور دین سکھلایا۔ اور کیرلا کے اندر ایک مسجد بھی نیٹ پہ آج بھی شو ہوتی ہے سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، کہ ان کے نام پہ پرانی مسجد کوئی بنی ہے، واللہ اعلم۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے نصیحت کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے، یعنی سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے، پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے، نہ پڑھنے کے اندر تکلف ہے نہ سمجھنے کے اندر تکلف ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو مشکل لگے وہ کوشش کرے، بار بار کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خوبصورت پڑھتا ہے وہ تو اللہ کو پسند ہے ہی ہے، اور جو بندہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے پڑھا نہیں جاتا، اللہ اسے دوہرا اجر دیتا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور آگے سورۃ الرحمن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، اور جنت کے اندر موجود نعمتوں کا، جنت کے مناظر کا ذکر کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے خوشوں کا ذکر کیا اور جنت کے اندر بہنے والے چشموں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو کوئی ایسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، البتہ بڑے علماء کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے اگر گھروں میں اس کو پڑھا جائے۔ اور اس کے بارے میں مسجد نبوی میں ہمارے شیخ سلیمان الروحیلی جو فقیہ مدینہ کے نام سے معروف ہیں، ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے بڑا زبردست ایک فقہی اصول ہمیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید سارے کا سارا شفا ہے، قرآن مجید سارے کا سارا برکت ہے۔ اگر کسی صورت یا کسی آیت کے بارے میں کسی صحیح العقیدہ بندے کے تجربے سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ آیت یا صورت فلاں بیماری کے لیے شفا ہے، یہ آیت یا صورت فلاں کمزوری کے لیے یا گھر میں رزق کے اضافے کے لیے پر اثر ہے کہ ہم نے تجربہ کیا تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی پابندی نہیں، یعنی دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو برکت کے لیے پورا قرآن ہی برکت کے لیے، لیکن سورۃ الواقعہ کے بارے میں بڑے بڑے علماء کے اقوال موجود ہیں کہ اسے پڑھا جائے دکان کے اندر، گھر کے اندر، تو اللہ رب العزت برکت دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے سورۃ الحدید جو مدنی سورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اور آگے اللہ رب العزت نے سوال بھی کیا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اس خرچ کو فرمایا کہ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولہم اجر کریم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو قرض دیتے ہیں، صدقہ کرنے والے یہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ کو قرض دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اس کی وضاحت آئی کہ قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اور بندہ کہے گا اللہ جی آپ تو پورے جہان کو رزق دینے والے، آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اور یہی وہ قرض ہے کہ جب لوگوں کو آپ کی ضرورت ہو، اللہ کے بندوں کو ضرورت ہو، اور آپ اللہ کے بندوں کے کام نہ آئیں استطاعت کے باوجود، تو یہ بڑے افسوس اور خسارے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر کما حقہ عمل کرنے کی، رمضان المبارک کے ان آخری ایام سے مستفید ہونے کی اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔